السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ایوری ڈے اسلام وتھ حورین ذیشان دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو سورۃ کوثر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کی فضیلت، اس کا شان نزول اور وظیفہ بھی بتاؤں گی۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے کرتے ہیں: اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کی موت کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ دعا کے بعد میں آپ کو سورۃ کوثر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھا اور پھر سورۃ کوثر ختم فرما دی۔ پھر پوچھا، تم جانتے ہو سورۃ کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوثر ایک نہر کا نام ہے جسے میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ کوثر نازل کیوں ہوئی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ اس کا شان نزول کیوں ہوا تھا، یعنی سورۃ کوثر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرمائی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے، اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقتول نسل۔ مقتول نسل وہ ہوتا ہے یعنی بالکل نسل کا ختم ہو جانا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابو القاسم بچپن میں فوت ہو گیا تھا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے تھے۔ ان لوگوں میں خاص طور پر جو شامل تھا وہ عاص بن وائل کا نام بھی تھا۔ جب عاص بن وائل کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا، اس کی بات چھوڑو، وہ مقتول نسل ہے، یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر سورۃ کوثر نازل ہوئی تھی، یعنی وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو پھر اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد تھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال پا جائیں گے تو ان کی نسل بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اینڈ میں آپ کو سورۃ کوثر کے انوکھے فوائد بتاؤں گی۔ نمبر 1، فائدہ سورۃ کوثر کا: میاں بیوی کی محبت کے لیے اس کو سارا دن پڑھیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ سورۃ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں کی زبان بندی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم فائدہ جو ہے، اگر آپ سورۃ کوثر کو روزانہ 129 بار پڑھ کر اپنی برکت والی ہتھیلی پر دم کریں تو پیسوں کی کبھی کمی نہ ہوگی۔ چلیے اب اپنی حورین ذیشان کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ مائی یوٹیوب فیملی۔